السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اس کا نام 50 سال عبادت، جو شہداء کے وصیت ناموں پر مشتمل ہے. 7ویں وصیت: مداح اہل بیت علیہم السلام، شہید استاذ سید سبط جعفر زیدی. خلوص، ایثار، ایمانداری، وسیع النظری، محبت و اخلاق اور اخلاص جب یہ اوصاف ایک جگہ جمع ہو جائیں تو شہید پروفیسر سبط جعفر زیدی کا پیکر بنتا ہے، جن کے پاس آ کر علم نے معراج پائی. پروفیسر سبط جعفر زیدی کی خدمات کو کوئی ضبط تحریر میں نہیں لا سکتا. آپ کے والد مولانا سید احمد میاں زیدی معروف عالم دین تھے. ان کی آغوش میں آپ نے 1957 میں آنکھ کھولی. ایم اے، بی ایڈ، LLB اور پوسٹ گریجویٹ کیا. صرف دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ مدرسۃ الواعظین میں ادیب اعظم مولانا ظفر حسن، مولانا عنایت حسین جلالوی اور خصوصیت سے مولانا مصطفیٰ جوہر، والد گرامی علامہ طالب جوہری سے دینی تعلیم حاصل کی. عملی وکالت سے دستبرداری کے بعد پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے محکمہ تعلیم میں ایسوسیٹ پروفیسر، مشیر قانون کی ذمہ داری پر مامور ہوئے. انٹرمیڈیٹ اور ڈگری کلاسز کے لیے نصابی کتب تصنیف کی جو 1983 سے 1988 تک متعدد بار شائع ہوئیں. آپ JDC تعلیمی بورڈ کے بانی بھی تھے. پروفیسر سبط جعفر انتہائی سادہ طبیعت کے مالک تھے. بطور سوزخواں، شاعر، ادیب، نقاد اور محقق آپ کے خدمات کا احاطہ کرنا ناممکن ہے. 1967 سے الیکٹرانک میڈیا سے وابستگی رہی اور خصوصی پروگرام بھی تحریر کیے. بطور محقق و مصنف 1996 میں لہن عقیدت کے نام سے 10 خصوصی تحقیقی پروگرام نشر کیے. سینکڑوں مذہبی کتابیں لکھیں، مگر بستہ کے نام سے شہرت حاصل کرنے والی کتاب کے اب تک 8 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. 1988 سے 2013 تک بطور شاعر و سوزخواں 150 سے زائد آڈیو ویڈیو کیسٹس اور CDs جاری کی گئیں. آپ نے امروہوی کالونی سمیت کئی علاقوں میں اسکول قائم کیے. آپ آرٹس کونسل پاکستان کے تاحیات رکن تھے. کراچی بار ایسوسی ایشن کے ممبر اور پروفیسرز لیکچررز ایسوسی ایشن کے رکن بھی تھے. آپ نے ایک بین الاقوامی ادارہ ترویج سوزخوانی قائم کیا جس میں آج پوری دنیا میں آپ کے ہزاروں شاگرد نہ صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ دینی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں. ریاستہائے متحدہ امریکہ کی نامور یونیورسٹی ہارورڈ میں آپ کے خدمات پر PhD کی ڈگری دی گئی جو اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہے. آپ گورنمنٹ ڈگری کالج قاسم آباد میں بطور پرنسپل خدمات انجام دے رہے تھے. فی زمانہ ایک پرانی موٹر سائیکل پر کالج جانا اور تمام وسائل کے ہوتے ہوئے آپ کہا کرتے تھے، میں غریب علاقے میں بچوں کی تربیت کرنے میں بہت سکون محسوس کرتا ہوں. بقول حکیم محمد سعید، سچ بات یہ ہے کہ مجھے پہلی بار صوفی علوم و فنون اسلامی پر نئے انداز سے نمود فکر کا موقع پروفیسر سبط جعفر نے فراہم کیا. پیر 18 مارچ سن 2013 کو اس وقت ہزاروں شاگرد، شعراء اور ادیب سکتے میں آ گئے جب یہ خبر سنی کہ پروفیسر سبط جعفر زیدی کو کالج سے گھر جاتے ہوئے نامعلوم دہشت گردوں نے شہید کر دیا. یہ حملہ سبط جعفر زیدی پر نہیں تھا بلکہ ہر علم سے محبت کرنے والے پر حملہ تھا. آپ کی شہادت پر لیکچررز ایسوسی ایشن نے کالج میں تدریسی عمل کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. آپ کی نماز جنازہ امروہہ گراؤنڈ انچولی میں ادا کی گئی جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء، شعراء، اساتذہ اور ان کی دی ہوئی تعلیم سے سرفراز ہونے والے شاگردوں نے شرکت کی. آپ کو وادی حسین قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا. آپ کے کئی اشعار کو اردو دان طبقے میں عالمی سطح پر شہرت حاصل ہوئی، جن میں سے یہ شعر تو آج تک اردو کے ماتھے پر ایک جھومر کی طرح سجا ہوا ہے: غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو
وہ گھڑی آ گئی۔ ذیل میں ان کا ایک منظوم وصیت نامہ پیش خدمت ہے۔ دنیا سے جب میں جاؤں تو احباب کیا کریں، دنیا سے جب میں جاؤں تو احباب کیا کریں، قرآن پڑھیں، کلام پڑھیں، فاتحہ کریں، جتنے فلاحی کام ہیں وہ سب کیا کریں، مجلس بنام جشن شہادت وپا کریں، بدلہ کسی سے لیں نہ کبھی بد دعا کریں، بس اپنے ملک و قوم کی خدمت کیا کریں، تابندہ اور ابو ذر و رانندہ سوگوار، شفقت سے ہاتھ ان کے سروں پر رکھا کریں، ان کی ضروریات کا بھی چاہیے لحاظ، دلجوئی کر کے ان کو دلاسا دیا کریں، جتنے ادارے والے ہیں احباب سوز خاں، استانی سب ادب سے مسز کو کہا کریں، غفلت کبھی کریں نہ ادارے کے کام سے، معمول کے جو کام ہیں وہ بھی کیا کریں، جو کام ان کے بس میں ہو کرتے رہیں مدام، پرواہ کسی کی اور نہ شکوہ کیا کریں، میں خوش ہوں اور اچھی جگہ ہوں خدا گواہ، میرے اعزا میرے لیے مت کڑھا کریں، زندہ بھی ہوں قریب بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں، ملنے کو مجھ سے چشم تصور کو وا کریں، اشعار سبط جعفر مرحوم کے سنیں، اشعار سبط جعفر مرحوم کے سنیں، اب اس کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں، اب اس کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں۔ الملتمس والمفتخر سید سبط جعفر شہید بقلم خود۔ 8ویں وصیت شہید محسن حججی۔ شہید حججی سپاہ پاسداران کے رکن تھے جنہوں نے شام کی سرزمین پر جام شہادت نوش کیا۔ شہید محسن حججی 12 جولائی 1991 کو ایران کے شہر نجف آباد میں پیدا ہوئے۔ وہ الویجا اپلائیڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں کنٹرول ٹیکنالوجی کے طالب علم تھے۔ وہ ثقافتی طور پر بہت ہی سرگرم انسان تھے، کتاب کی تشہیر و ترویج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، مدارس اور نماز جمعہ میں کتاب کے بارے میں شعور اجاگر کرتے رہتے۔ دفاع مقدس کے جنگی علاقوں میں جانے والے راہیان نور نامی تفریحی معلوماتی دورہ جات میں وہ شرکاء کی خدمت میں مصروف رہتے۔ 2012 میں انہوں نے شادی کی جس سے ان کا ایک فرزند متولد ہوا جس کا نام علی رکھا گیا۔ شہید محسن حججی شام میں داعش کے خلاف لڑتے ہوئے 7 اگست سن 2017 کو داعشی درندوں کے ہاتھوں قید ہو گئے۔ 2 دن قید میں گزارنے کے بعد 9 اگست کو داعشی درندوں نے انہیں تنفت نامی علاقے میں ذبح کر کے شہید کر دیا۔ ان کی شہادت پر سپاہ پاسداران ایران کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی نے اعلان کیا تھا کہ ہم شام میں امریکی ساختہ داعش کا 3 ماہ میں صفایا کر دیں گے، اور خداوند متعال کی نصرت و حمایت کے بدولت شام سے داعش جیسے ناسور کا اس اعلان کے بعد 3 ماہ سے پہلے ہی خاتمہ ہو گیا۔ ذیل میں ہم شہید محسن حججی کی وصیت سے ایک اقتباس پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعد از حمد و ستائش و درود و سلام بر اہل بیت علیہم السلام۔ بہت کم وقت رہ گیا ہے جانے سے، اور جتنا جانے کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے میرا دل بیتاب ہوتا جا رہا ہے۔ نہیں پتہ کہ کیا لکھوں اور کس طرح سے اپنے احساسات کو بیان کروں، نہیں جانتا کہ کس طرح سے اپنی خوشحالی کا ذکر کروں، اور نہیں جانتا کہ کس طرح سے خدائے منان کا شکر بجا لاؤں، لیکن صرف ایک ذمہ داری کی خاطر چند سطور وصیت نامے کے طور پر لکھ رہا ہوں۔ نہیں جانتا کہ کس طرح سے میری قسمت میں عشق کی راہ لکھ دی گئی ہے، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کون سے اسباب تھے کہ میں اس راہ عشق پر چل نکلا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ میری ماں کے حلال دودھ کی تاثیر ہے، اور وہ لقمہ حلال کے جو میرے والد گرامی نے مجھے کھلایا، اور وہ انتخاب جو میری زوجہ نے کیا اس کی تاثیر ہے۔
پوری زندگی عشق شہادت میں گزار دی، اور یہ میرا اعتقاد تھا کہ صرف شہادت ہی سے بندگی کو حاصل کر سکتا ہوں۔ اس مقام پر پہنچنے کے لیے میں نے بہت کوششیں کی ہیں، لیکن نہیں معلوم کہ اب اس مقام کو کیسے حاصل کر لیا۔ میری امیدیں فقط خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام سے تھیں، اور اب بھی ہیں کہ وہ اس احکار کو قبول کر لیں اور اس گناہ گار پر نظر کرم فرمائیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی دن اس بندہ اخر کی شہادت کی خبر سنیں تو سمجھ لیں کہ فقط اس خداوند بزرگ کا کرم ہے، وہی تو ہے جو اپنے سیاکار بندوں کو قبول کرتا ہے اور ان کو بخشتا ہے۔ میری پیاری بیوی، اگر کبھی میری شہادت کی خبر سنو تو جان لو کہ وہ مقصد جو تم سے شادی کرنے کا تھا پورا ہو گیا ہے، اور اس وقت خود پر افتخار کرنا کہ تمہارا شوہر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے قربانی قرار پایا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بےتاب ہونے لگو اور رونے پیٹنے لگو۔ ہمیشہ صبر سے کام لینا اور خود کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حضور سمجھو، اور غور کرو کہ اس بی بی نے تم سے زیادہ مصائب دیکھے ہیں۔ بابا جان ہمیشہ میری زندگی کا اسوہ آپ ہی رہے ہیں، اور میں نے آپ ہی سے مردانگی سیکھی ہے۔ اگر میری شہادت کی خبر آپ تک پہنچے تو خود کو امام حسین علیہ السلام کے حضور تصور کیجیے گا کہ انہوں نے بھی اپنے جوان بیٹے کی شہادت کو کیسے اپنے لیے سعادت سمجھا۔ آپ کا زخم تو بہت چھوٹا ہے، لیکن اس باپ کا داغ بہت گہرا ہے جس نے اپنے جوان بیٹے کو قربان کیا۔ بس ہمیشہ صبر سے کام لیجیے گا۔ جانتا ہوں کہ صبر بہت سخت ہے، لیکن ہو سکتا ہے۔ پیاری اماں ام البنین سلام اللہ علیہ نے اپنے 4 جوان بیٹے حسین علیہ السلام کی خدمت میں قربان کیے، ان کی پیشانی پر بل بھی نہ آیا۔ حتیٰ کہ جب ان کو اپنے بیٹوں کی شہادت کا بتایا گیا تو انہوں نے بیٹوں کے بجائے پہلے اپنے مولا و آقا امام علیہ السلام کا پوچھا۔ اے پیاری اماں، جب میری شہادت کی خبر آپ تک پہنچے تو ام البنین سلام اللہ علیہ کی طرح صبر سے کام لینا اور افتخار کرنا کہ آپ کا بیٹا حسین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر قربان ہو گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا گریہ و فریاد دشمن کے دلوں کو خوش کرنے لگے۔ ہمیشہ صبر کرنا۔ پیارے بھیا، اگر کسی روز مجھے لباس شہادت میں دیکھو تو اس وقت کو یاد کرنا جب ابا عبداللہ حسین ابن علی علیہ السلام اپنے بھائی عباس علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں زخمی حالت میں پایا تو فرمایا کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ اے بھائی، ایسا نہ ہو کہ ناشکری کرو اور وہ ہدیہ جو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اس پر شک کرنے لگو۔ میری لاڈلی بہنوں، میں جب تم لوگوں اور ماں اور بابا سے جدا ہو رہا تھا تو اس وقت مجھے وہ لحظہ یاد آیا تھا جب اہل حرم نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو وداع کیا تھا۔ جان لو کہ اگر میری شہادت کی خبر سنو تو غم و نالہ مت کرنا، بلکہ اپنے بھیا کو علی اکبر علیہ السلام کی قربانی سمجھنا، اور ہر کسی حقیر بھائی کی جدائی کے غم کو حضرت علی اکبر علیہ السلام کے اہل حرم سے جدا ہو جانے کے غم سے زیادہ مت سمجھنا۔ پیارے بیٹے علی جان، میرے بچے، مجھے معاف کرنا کہ میں تمہاری جوانی کو نہ دیکھ سکا۔ ہمیشہ کوشش کرنا کہ میری راہ پر چلنا اور ہمیشہ ایسا کام کرنا کہ تمہیں بھی شہادت نصیب ہو۔ میرے پیارے بابا، ماں اور میری بیوی، میں آپ لوگوں سے صبر و تحمل اور معافی کی التجا کرتا ہوں۔ اگر میں نے آپ میں سے کسی کا حق ضائع کیا ہو یا کسی کی غیبت کی ہو یا کسی کا دل دکھایا ہو تو آپ سب سے التماس ہے کہ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اگر میں شہید ہو گیا تو جتنی بھی خداوند متعال سے مجھے اجازت حاصل ہوگی آپ سب کی شفاعت کروں گا۔ 9ویں وصیت، حدیث عشق، شہید ناصر الدین باغانی۔ 1967 عیسوی میں قم کے ایک مذہبی اور عالم گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ان کا خاندان انقلاب کے حادثات شروع ہوتے ہی لوگوں کی مدد کے لیے سبزوار منتقل ہو گیا۔ ان کے والد پہلے پارلیمانی انتخابات میں سبزوار سے عوامی نمائندے منتخب ہوئے۔ ناصر الدین حزب جمہوری کے یوتھ ونگ میں شامل ہو گئے۔ اس عرصے میں انہوں نے قرآن کے منعقدہ مقابلوں میں 4 بار پہلا رتبہ حاصل کیا۔
ہائی اسکول سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد امام صادق علیہ السلام یونیورسٹی میں ان کا داخلہ ہو گیا۔ وہ کہتے تھے، میں نے امام صادق علیہ السلام یونیورسٹی چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے اور اپنی تعلیمی سند حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ہاتھوں سے وصول کی ہے۔ پہلی بار انہوں نے معرکہ بدر میں شرکت کی اور 12 مارچ 1987 میں ہونے والے معرکہ کربلا 5 میں شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال سے بھی کم تھی۔ ان کی تحریریں اور وصیت نامہ بہت ہی عجیب ہیں۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی مدظلہ العالی اس عظیم شہید کے بارے میں فرماتے ہیں، میں نے اس عزیز کی تحریروں کو کئی بار پڑھا ہے اور ہر بار ان سے تازہ فیض پایا ہے۔ بسم رب الشہداء والصدیقین، میں خداوند کریم کی بارگاہ کا حقیر بندہ ناصر الدین باغانی وصیت کی رسم پورا کرنے کے لیے چند جملے لکھتا ہوں۔ میں اپنی بات کا آغاز عشق کے بارے میں کروں گا۔ ہر آن کے نیز ترین حلقے زندے بے عشق، ہر آن کے نیز ترین حلقے زندے بے عشق، برون مردے بفتوائے من نماز کنید، برون مردے بفتوائے من نماز کنید۔ جو اس حلقے میں عشق سے زندہ نہیں ہے تو اس مردے پر میرے فتوے کے مطابق نماز پڑھ دو۔ وہ عشق کے جرم میں ہمارا مواخذہ کرتے ہیں، گویا نہیں جانتے کہ عشق گناہ نہیں ہے۔ مگر کون سا عشق؟ خداوندہ، معبود، عاشقہ، تو نے مجھے پیدا کیا اور ماں باپ سے عشق مجھے ودیعت فرمایا۔ ایک مدت گزر گئی، میں عشق کرنا تو سیکھ گیا، مگر کس سے عشق کروں یہ نہ سیکھ سکا۔ دنیا سے عشق کیا، دنیا کے مال و منال سے عشق کیا، اپنے مدرسے سے عشق کیا، اپنی یونیورسٹی سے کیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد ان سب کی جگہ حقیقی اور اصلی عشق نے لے لی، یعنی تجھ سے عشق۔ مجھے اس بات کا ادراک ہو گیا کہ تجھ سے کیا جانے والا عشق ہی پائیدار ہے اور دوسرے عشق جھوٹے ہیں۔ مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی کہ لا ینفع مال ولا بنون، سورہ شعراء آیت 88، نہ ہی مال فائدہ دے گا اور نہ ہی اولاد۔ اور اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ گیا کہ جب حالات بدل جائیں تو یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سورہ عبس آیت 34 سے 36۔ تو جس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی زوجہ اور اپنی اولاد سے بھی، بس میں نے تیرے عشق سے لو لگا لی۔ تجھ سے عشق کرنے کے بعد جب اپنے آپ میں آیا تو دیکھا کہ میں تو اس سے کہیں کمتر ہوں کہ تجھ سے عشق کروں، اور تو اس سے کہیں برتر ہے کہ میرا معشوق قرار پائے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ اس عرصے میں جو اپنے آپ کو تمہارا عاشق سمجھتا رہا، غلطی پر تھا۔ یہ تو تھا جو میرا عاشق تھا اور مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اگر میں تیرا عاشق ہوتا تو ہمیشہ تیری تلاش میں رہتا، لیکن جب میں غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کئی دفعہ شیطان کے جال میں پھنس گیا، لیکن پھر راہ مستقیم پر آ گیا۔ اب میں سمجھا کہ یہ تو تھا جو اپنے اس بندے کا عاشق تھا، کہ وہ جب بھی شیطان کے چنگل میں آیا تو نے شیطان کے جال کو تار تار کر دیا۔ تو ہر شب اس کے انتظار میں رہا تاکہ کم از کم ایک رات تو اسے دیکھ سکے، اور میرے فہم میں یہ بات آئی کہ اپنے بندے کا سچا عاشق تو ہے۔ بندے کی کیا مجال کہ وہ تیرا عاشق بن سکے۔ ان کا شکار کس نشود دام بازگیر، ان کا اس خیالی پرندے کو کہا جاتا ہے جو کسی کی دسترس میں نہیں آتا۔ شہید کہنا چاہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کی ذات تک کسی کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ یہ مطلب نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام کے اس خوبصورت جملے سے ماخوذ ہے، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن۔ ہاں، تو ہی میرا عاشق تھا جو ہر شب مجھے بیدار کرتا اور اپنے معشوق کی ایک آواز کے انتظار میں بیٹھ جاتا تھا، لیکن میں بدبخت ناز و نخرے کرتا اور شب خلوت کو ہاتھ سے جانے دیتا اور سو جاتا، لیکن تو مجھ سے ہاتھ نہ کھینچتا، اور جب تک مجھ جیسے بھگوڑے کو اپنے دست رحمت سے تھام نہ لیتا
مسلسل مجھے جگاتا رہتا۔ میں سوچتا کہ میں خود ہی جاگ گیا ہوں۔ یہ کتنا باطل خیال تھا، یہ تیرے عشق کی کمند تھی جو تو نے میری گردن میں ڈال رکھی تھی۔ تو نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا تاکہ ہر قسم کی ہاؤ سے دور لے جا کر مجھ سے اپنے عشق کا اظہار کر سکے، جبکہ میں تیرے اس کام سے حیران تھا اور تیرے کرم پر تعجب کرتا تھا۔ آخر تو بڑا تھا اور میں چھوٹا، تو کریم تھا اور میں لئیم، تو جمیل تھا اور میں قبیح، تو مولا تھا اور میں بندہ، اور میں تیرے ان سبھی احسانات کے سامنے شرمندہ تھا۔ تو نے اپنے عشق کی کمند کو اور مضبوط کر دیا اور مجھے عشق کے خط مقدم پر لے آیا۔ یہاں تو نے مجھے اپنے عشق کی شراب پلائی، اور یہ مقدس شراب تھی، میں ابھی تک اس کی لذت میں مست ہوں۔ اس کا پہلا ہی گھونٹ پیا تو میں مدہوش ہو گیا اور اسی مدہوشی کے عالم میں دوسرا گھونٹ مانگ لیا، لیکن اس بار تو نے ناز و ادا سے کام لیا اور مجھے اپنے پیچھے سرگرداں کر دیا۔ میں نے اپنا پیالہ تیری طرف بڑھایا اور دوسرا گھونٹ مانگا، مگر تو نے میرا پیالہ ہی توڑ دیا۔ میں نے لاکھ منت سماجت کی کہ ایک اور جام مجھے پلا دے تاکہ اپنے جسمانی پردوں سے باہر نکل سکوں، مگر تو نے نہ دیا، بلکہ زیر لب مجھ پر مسکرانے اور معشوقانہ ادائیں دکھانے لگا۔ اب حالت یہ ہے کہ میں نشے میں ہوں اور جام میرے ہاتھ میں ہے، ابھی تک تیرے عشق کی شراب کے ایک اور گھونٹ کے انتظار میں پگھلا جا رہا ہوں۔ اے میرے عاشق، اے میرے معبود، میرے پیالے کو بھر دے اور مجھے اس خماری سے باہر نکال۔ تو خود تو ایک عرصے تک انتظار کرتا رہا، اور اب جب مجھ تک پہنچ گیا ہے تو کیوں مجھ سے کترا رہا ہے؟ تو سراپا عشق تھا اور عشق کا خریدار تھا، تو اب مجھے کیوں انتظار کی اذیت میں ڈال رکھا ہے؟ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تو میری متاع عشق کا خریدار نہیں ہے، اور اگر مجھے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ تو میرے جام میں کچھ بھی نہیں انڈیلے گا، تو میں خود اپنے جام کو توڑ کر رکھ دوں گا اور اپنی متاع عشق کو آگ میں جھونک دوں گا، تاکہ تو آتش حسرت میں جلتا رہے اور حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں میں چباتا رہے۔ بیاہی گنبد خضراء بسوزام، بیاہی گنبد خضراء بسوزام، بسوزم یا کہ کارم را بسازی، جہان را جمله سرپا سوزم، چه فرمایی بسازی یا بسوزم۔ میں اپنی ایک آہ سے گنبد خضرا اور سرتاپا اس دنیا کو جلا دوں، تو میرے بگڑے ہوئے کام کو سنوارے گا یا میں اپنے آپ کو جلا کر رکھ دوں؟ اب خود ہی بتاؤ کہ میرا کام کرو گے یا میں اپنے آپ کو جلا دوں؟ لیکن شہادت کیا ہے؟ جس لمحے میں دو دلدار آپس میں ملتے ہیں، عاشق کا اپنے معشوق سے وصال ہوتا ہے، بندہ خاکی جمال حق کی زیبائیوں پر نظر ڈالتا ہے اور وہ یار کے دیدار میں کھو جاتا ہے، تو اس لمحے کو شہادت کے علاوہ ہم کون سا نام دے سکتے ہیں؟ جس وقت ایک مجاہد جنگجو دشمن حق کی طرف جاتا ہے، ملائکہ اس کی رزم کے انداز دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں، شیطان چیخیں مارتا ہوا بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اچانک ایک غنچہ کھل اٹھتا ہے، تو اس لحظے کو شہادت کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ شہادت عاشق و معشوق کی خلوت کا نام ہے، شہادت کی تفسیر بیان نہیں ہو سکتی۔ اے وہ لوگوں جو اپنے جسم کے زندان میں قید ہو، شہادت کی تفسیر کے انتظار میں مت بیٹھے رہو، کیونکہ تم شہادت کا معاملہ سمجھنے سے عاجز ہو۔ فقط شہید ہی ہے جو شہادت کا ادراک کر سکتا ہے۔ شہید وہ نہیں ہے جو اچانک ہی خون میں لت پت ہو جائے اور اسے شہید کا عنوان دے دیا جائے۔ شہید تو اس دنیا میں خون میں نہانے سے پہلے بھی شہید ہوتا ہے۔ تم لوگ جو شہیدوں کو ان کی زندگی میں نہیں جان سکتے اور نہ ہی ان کی معرفت حاصل کر سکتے ہو، تو ان کی شہادت کے بعد بھی تم انہیں درک کرنے سے عاجز ہو۔ شہید کو فقط ایک شہید ہی سمجھ سکتا ہے۔ اگر تم شہید ہو جاتے ہو تو تب جا کر کسی شہید کی معرفت حاصل کر سکتے ہو، ورنہ زنگ لگا آئینہ تو کسی بھی چیز کے عکس کو ہرگز منعکس نہیں کر سکتا۔ اٹھو اور اپنے حال کی فکر کرو کہ شہید اپنی شہادت تک پہنچ چکا ہے اور اسے اس کا غم بھی نہیں ہے۔ شہداء تمہاری حالت دیکھ کر رنجیدہ ہو جاتے ہیں، وہ اس بات پر حیران ہیں کہ تمہیں اپنی فکر کیوں نہیں ہے،
ہوش میں آؤ اور اپنے آپ کو سمجھو، اپنے جسم کے زندان کو گرا دو، اس پنجرے کو شکستہ کر دو اور پرواز کرتے ہوئے اپنے دوست خدا کی گلی تک جا پہنچو۔ جان لو کہ تم پرواز کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ کہ زندان میں پڑے رہنے کے لیے۔ اس ویران منزل کو چھوڑ دو اور ملک سلیمان کی طرف بڑھے چلو۔ اے خوشون روز گزین منزل ویران برم، اے خوشون روز گزین منزل ویران برم، رخت بر بندم و تا ملک سلیمان برم، رخت بر بندم و تا ملک سلیمان برم۔ مبارک ہے وہ دن جب میں اس ویرانے سے اپنا رخت سفر باندھ کر ملک سلیمان کی جانب چلا جاؤں۔ اے میرے رہبر، اے وہ کہ جس پر جان عالم فدا ہو، اے وہ کہ جس کے اقبال پر یہ دنیا قربان ہو جائے، اے خمینی، اے وہ ہستی جسے خدا نے شیعوں کے لیے ذخیرہ کر رکھا تھا۔ میں اپنے آپ کو آپ کا رہین احسان سمجھتا ہوں، اپنے پورے وجود کو مکمل خلوص کے ساتھ آپ پر فدا کرتا ہوں۔ آپ ایسے ہی مصباح ہدایت ہیں اور ویسی ہی کشتی نجات ہیں جیسا کہ میرے مولا حسین علیہ السلام۔ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات۔ آپ ہمارے زمانے کے حسین ہیں، آپ ہی تھے جو ظلم کی تاریک رات میں ذوفشاں ہوئے اور اپنے نور سے ہمارے تاریک دلوں کو روشن کر دیا۔ آپ ہی نے ہمیں بتایا کہ ہماری ذمہ داری کو سید الشہداء علیہ السلام نے مشخص کیا ہے۔ آپ ہی نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ جو بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہے، اس پر استقامت اور ثابت قدمی فرض ہے۔ ہم نے درس شہادت آپ ہی سے لیا ہے کیونکہ آپ تمام شہداء کے باپ ہیں۔ خدایا اس چراغ ہدایت کو حضرت حق صاحب العصر والزمان حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور مقدس تک طول عمر عطا فرما۔ اے ایران کی مسلمان اور شہید پرور امت، امام کی پیروی کرو، فقط باتوں کی حد تک نہیں بلکہ عمل میں بھی۔ اپنے دل کی سماعتیں بیدار کر کے ان کی باتیں سنو اور انہیں بے چون و چراں تسلیم کرو اور ہر زمانے میں اپنے امام کو پہچانو۔ اس پر جب کہ حضرت صاحب الامر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پردہ غیبت میں ہیں تو اپنے زمانے کے ولی فقیہ کو پہچانو۔ اگر تم نے اپنے امام کو پہچان لیا تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ورنہ ادھر ادھر بھٹکتے پھرو گے۔ اسلام کو مجاہد اور اصلی علماء سے سیکھو، نہ کہ منحرف لوگوں کی زبان و قلم سے۔ اس زمانے میں کچھ ایسے فسادی اور جاہل لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو ایک ایسے اسلام کی ترویج کر رہے ہیں جو علماء سے خالی ہو۔ دوسرے لفظوں میں وہ دین کی سیاست سے جدائی کے نظریے کا پرچار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں علماء نے انقلاب میں شرکت اور اس کی رہبری کی، جس کے نتیجے میں انقلاب کامیاب ہو گیا تو خدا انہیں اس کا اجر دے۔ لیکن اب ان علماء کو چاہیے کہ حوزہ علمیہ میں بیٹھ جائیں اور اپنے دروس اور مباحثے کی محافل کو جاری رکھیں۔ ان منحرف لوگوں کو اچھی طرح پہچان لو، انقلاب کے منظرنامے سے انہیں نکال باہر کرو۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مختلف ناموں لیکن ایک ہی ماہیت کے ساتھ متحری جیسی شخصیت کو شہید کر دیا۔ بہشتی کی پہلے تو تہمتوں اور دشنام ترازیوں کے ذریعے شخصیت خراب کی اور پھر اپنے شیطانی کینے کی بنا پر انہیں جسمانی طور پر بھی شہید کر دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شیخ فضل اللہ نوری کو دار پر لٹکوا کر خوشی کے شادیانے بجائے۔ یہ وہی ہیں جو آغا خامنائی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ اگر ان کا ہاتھ امام تک پہنچ جائے تو بھی کسی بات سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ علماء کے دشمن ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ علماء رہیں، یہ علماء اور تمہارے بیچ جدائی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے عزیز امام کے دل کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ بیرونی دشمنوں سے جنگ کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن اپنے اندر گھسے ہوئے یہ منافقین سب سے زیادہ بدتر ہیں۔ منافقین کفار سے زیادہ بدتر ہیں۔ ان منحرف اور گمراہ لوگوں سے دوری اختیار کر کے امام کے دل کو خوش کرو، اور دوسری بات یہ کہ مصائب اور مشکلات میں صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، خدا بہشت ایسے ہی نہیں بلکہ اعمال کے بدلے میں دے گا، اور جنت کی قیمت بہت بھاری ہے۔ جنت کی قیمت عشق ہے، اور عشق یعنی خون۔ کربلا کی طرف جانا خون کا تقاضا کرتا ہے۔ کربلا کی زیارت ایک ماجرا ہے، اور یہ ماجرا خون اور قیام کا ماجرا ہے کہ اے کربلا کے باسیوں، پیغام تم دو اور خون ہم دے کر اسے پھیلائیں گے۔
جان لو کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، خدا انہی کا دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے۔ ہم سب وسیلہ ہیں، دراصل یہ جنگ، یہ انقلاب اور یہ سارے حالات خدا کی طرف سے طے شدہ تھے تاکہ وہ اس میں سے اپنے دوستوں کو اپنے پاس بلا لے اور خالص کو ناخالص سے جدا کر لے۔ بس تم بھی میدان میں آؤ اور شہداء کے خون کی لاج رکھو، اپنی نفسانی خواہشات کو لگام دو، خدا کے لیے کام کرو، اپنے کاموں میں نظم و ضبط کا اہتمام کرو، مستحبات کو بہت اہمیت دو تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہو، نوافل خصوصاً نماز شب کے ذریعے خدا کی قربت حاصل کرو، صبر کو اپنا ہتھیار بناؤ اور جان لو کہ تم سے پہلے کی امتوں نے تم سے زیادہ سخت اور مشکل حالات دیکھے تھے۔ فساد اور فساد کے اسباب کا شدت سے مقابلہ کرو کیونکہ دشمن اسی راستے سے ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے۔ تمام دوستوں اور جاننے والوں سے عاجزانہ التماس کرتا ہوں کہ اگر ان کا کوئی حق میری گردن پہ ہے تو مجھے معاف فرما دیں تاکہ میرے گناہوں کا وزن ہلکا ہو جائے۔ جہان باقی میں حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے جوار میں رہنے کی امید لیے سب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ 24 جمادی الثانی 1407 ہجری بمطابق 5 مارچ 1987، صبح 9:25۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ ناصر الدین باغانی، کرخا چھاؤنی۔ یہاں اس حصے کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔